حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب ہم ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر اپنی وادی میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دو جہاں کے آنے سے ہر گھر سے عنبر کستوری کی مہک آنے لگتی ہے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور انوار کو جو بھی دیکھتا آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کیا تو ان کی دیوانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی برکات کا احساس ہوتا گیا، لوگ ہر بیماری میں دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ جب بھی کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی وہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ہاتھ مبارک کو اپنی تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ تعالیٰ فوری طور پر صحت یاب ہو جاتا۔ انسان تو انسان، اگر کوئی جانور اونٹ یا بکری بھی بیمار ہو جاتی تو اس پر شافع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پھیرتے تو وہ فوری تندرست ہو جاتی۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وادی حوازن قحط سالی کا شکار تھی۔ شدید قحط نے وادی کو بنجر بنا دیا تھا، زمینیں اور کھیت ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ طویل قحط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھن تک سوکھ گئے تھے، پانی اور چارے کی کمی کی وجہ سے وہ لاغر اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی راحت جہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس بنجر زمین پر پڑے تو زمینیں سبز و شاداب ہو گئیں۔ جانور، بکریاں، اونٹنیاں شام کو جب گھر لوٹتی تو ان کے پیٹ چارے سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک رات آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ایک سبز پوش شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے۔ میں نے آرام سے اپنے خاوند کو جگایا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب یہ کیفیت جاتی رہی تو خاوند بولا، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی پیدائش پر یہودی پریشان ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد میں آئے چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن آبادی سے چند یہودیوں کا گزر ہوا تو میں نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے انہیں آگاہ کیا۔ تو ایک یہودی بولا، اس بچے کو قتل کر ڈالو۔ تو دوسرا بولا، کیا اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ تو میں نے ڈر کر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس بچے کا باپ ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ تو یہودیوں نے کہا، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہماری کتابوں میں نبوت کی نشانیوں میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی برکات کے بارے سے فرماتی ہیں، جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تھے مجھے راتوں کو چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، کیونکہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارا گھر روشن رہتا تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن اور درخشاں رہتا تھا۔ جب مجھے اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اندھیری کوٹری روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے چاہیے ہوتی میں اس کو لے لیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکات سے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات پھر گئے تھے۔ ہر وقت خوشحالی، فیض و برکات کی بارش ہو رہی تھی۔ اہل خانہ اپنے خوش بختی پر نازاں ہوتے کہ خدا نے ان کے گھر میں کتنی بڑی نعمت بھیج دی ہے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی اور صحت نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھیں۔ اہل خانہ اللہ کی اس غیر معمولی نعمت پر بہت شکر گزار تھے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ننھے حضور کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ 2 سے لڑکے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی، جب 9 ماہ کے ہوئے تو سی گفتگو فرمائی اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان و طہارت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہیں کیا، بلکہ دونوں وقت مقرر تھے کہ اس وقت پرورش کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پیشاب کروا دیتا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر ننگا نہ ہوتا اور اگر کپڑا اٹھ جاتا تو فرشتے فوری طور پر ستر کو چھپا دیتے۔ اور جب ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس ہوئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے فرمایا، اماں جان میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ تو رضائی ماں نے کہا، میرے دل کے ٹکڑے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی بکریاں چرانے جاتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار سے سمجھایا اور روکا بھی، لیکن خوددار ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اصرار کیا تو آخر ماں نے جانے کی اجازت دے دی۔
تو اب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جانا شروع کر دیا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنا شروع ہو گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جانے لگے، اس دن سے دن بدن بکریوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دودھ دینے والی بکریوں نے پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ بکرے تیزی سے صحتیاب اور بڑے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جت روٹتے بنجر صحرا تیزی سرسبز چراگاہوں سے ڈھلنے لگتے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے، ہریالی ہی ہریالی نظر آتی۔ یہ تمام برکات قبیلہ بنو سعد کی خوشیوں کا سبب بننے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بچپن کے ایک اور بھی بہت نمایاں خوبی تھی۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھا وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بچپن میں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ غلط بات یا مذاق نہیں کیا، صابر اتنے کہ کبھی کسی سے مانگ کر نہ کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جو بھی کھانے کو دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور خوشی سے کھا لیتے اور کبھی کسی چیز میں تک نقص نہ نکالتے۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سورہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کبھی بھوک اور پیاس کی پرواہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آب زمزم پی کر لیتے اور ہم ناشتے دیتے تو فرماتے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے ہوئے تو ایک دن اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ننھے سردار کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ کاہن کی نظر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انوار پر پڑی تو اس نے فوراً چھلانگ لگائی اور ننھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور کہنے لگا لوگوں سنو، ادھر آؤ، اس بچے کو قتل کر دو، مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر یہ بچہ جوان ہو گیا تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے گا اور ایک خدا کی وحدانیت کی طرف بلائے گا۔ اعلیٰ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے اس ظالم کاہن کا شور سنا تو فوری طور پر اس کے ہاتھوں سے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھین لیا، سینے سے لگا کر فوری اپنے گھر کی طرف دوڑی، لیکن دوڑتے دوڑتے یہ کہا کہ تم تو دیوانے پاگل ہو گئے ہو، کوئی اگر تم کو قتل کر دے، اگر مجھے پتا ہوتا تو تم یہ کہو گے تو کبھی یہاں نہ آتی، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھنے چاہتے ہیں اور وہ زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔